میرا رب اعلان تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا، ہو. تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا اوم ہے، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک. میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ قال الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ. چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے. تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے. تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہے. آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو بھائیو، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بندہ تھا تو اللہ نے آپ نے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر دی، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے. کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے. آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفیا، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے. اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا. اس طرح آپ چلتے. آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظرہ الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے. شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر. کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے. اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس لہٰذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شہرک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ظہور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا۔ عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ۔ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے۔ جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ بھائیو، اپنے گھروں میں اپنی نبی کی زندگی لے آؤ، دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کا حسن گھڑی سے نہیں، گاڑی سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھروں کے ساتھ نہیں، شکل کے ساتھ نہیں۔ زندگی کا حسن میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے، میرے نبی والی درگزر کے ساتھ ہے۔ اپنے گھروں کی زندگی سمجھائی۔ دیکھو نمازیں تو 5 ہیں پر نماز چھوڑنا نہیں۔ 5 نمازیں اللہ نے کسی امت کو نہیں دی، صرف ہمیں دی۔ میرے بھائیو، میرے اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ اگر آپ کو ایسے میری طرح آپ کھڑے ہیں بیان کر رہے ہیں، اب آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اجازت ہے، سنت نہیں، اجازت ہے۔ سنت تو بیٹھ کے پینا ہے لیکن اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پی لو، ماں فتویٰ تو نہیں لاؤ گے، یوں پانی پیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے پانی پیا۔ یہ امت کو اجازت دی ہے ایسے موقع پر، جیسا میرے اوپر یہ موقع ہے تو ویسے بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی، اس میں 5 نمازیں، نماز نہ چھوڑ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
دن اور رات شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے جنت کے دروازے پر، رک۔ وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوئے تے آتے میں نے کیوں کھلار لیا؟ کہیں گے یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ تیری ماں کی خدمت، جو تو نے ماں کی خدمت کر دی، بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر، یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے۔ پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، مدرسہ نہیں، خانقاہ نہیں، کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے، تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے، جس پر آج تیری تو فعل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اے میرے نبی، میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا۔ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ۔ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ، لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ادعونی استجب لکم، لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا۔
میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے، نکال لے، ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ، اللہ کے لیے مرنا سیکھ، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ، اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے.